الاعراف آیت نمبر 148 سے 149 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ اور بنا لیا قوم موسیٰ کی قوم نے من بعدہ اس کی پیچھے من حلیہم اپنے زیور سے عجلا جسدا لہ خوار بچڑا ایک بدن کے اس میں گائے کی آواز تھی۔ الم یروا کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا انہ لا یکلمہم کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا ولا یہدیہم سبیلا اور نہیں بتلاتا رستہ۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین معبود بنا لیا اس کو اور وہ تھے ظالم۔ ولما سقط فی ایدیہم اور جب پچھتائے ورأوا انہم قد ضلوا اور سمجھے کہ ہم بے شک گمراہ ہو گئے، قالوا تو کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا اگر نہ رحم کرے ہم پر ہمارا رب ویغفر لنا اور نہ بخشے ہم کو لنکونن من الخاسرین تو بے شک ہم تباہ ہوں گے۔ یہ جو دو آیتیں ہیں تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر معتکف ہوئے اور قوم سے کہا کہ میں وہاں پر جا رہا ہوں، قوم نے مطالبہ کیا تھا تورات کے کہ ہمیں ایک کتاب چاہیے، آسمانی کتاب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے اللہ جل جلالہ کے حکم پر 30 دن رات اعتکاف کے لیے، تو بعد میں اللہ جل جلالہ نے 10 راتوں کو اور جو ہے بڑھا دی۔ قوم کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن رات کا کہا تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہاں پر 10 زیادہ ہو گئے، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ بہت جلباز لوگ تھے۔ اس میں ایک سامری نام کا ایک شخص تھا جو اس وقت کا چودھری سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کی بات کو مانتے تھے اور وہ بہت کچے عقیدے کا آدمی تھا، اور تو اسی وجہ سے اس نے جو ہے لوگوں کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں گئے نعوذ باللہ معبود یعنی جو وہ اپنا معبود سمجھتا ہے وہاں پر الہ کے لیے گیا ہے، وہاں پر جو ہے گیا ہے، تو آپ لوگ ایسا کر لیں کہ اس سے راستہ گم ہو گیا ہے۔ اصل میں خدا کو یہ ہے جو اس نے بچڑا بنایا، وہ بچڑا کس چیز سے بنایا مختلف تفاسیر نے اس کو ذکر کیا ہے مختلف طریقے سے، لیکن وہ جو بچڑا بنایا من حلیہم یہاں پر جو زیورات کی بات ہے، زیورات سے یہ زیورات مختلف روایات کے مطابق بعض حضرات جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ فرعون کے قوم سے جو رہ گئے تھے کس طریقے سے رہ گئے تھے، ان لوگوں نے مستعار لیے ہوئے تھے، تو جو سامری نے کہا کہ آپ اس کو جمع کرو اور آپ لوگوں کے لیے اس کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر جو ہے اس نے اس کے ساتھ مٹی شامل کی اور اس سے ایک بچڑا بن گیا، لوگوں کو کہا کہ اس کی عبادت کرو، تو لوگوں کو اس نے جو ہے گمراہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے لوگوں کو تنبیہ کیا اور بہت زیادہ جو ہے ان پر لوگوں پر غصہ ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی وہ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ آ رہا ہے، وہاں پر آپ تفصیل سے انشاءاللہ دیکھو گے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں اللہ جل جلالہ نے یہاں پر یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ پھر وہ لوگ جو ہے شرمندہ ہوئے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، پہلے بھی ان لوگوں کو تو یہ پتا تھا کہ نہ ان کے ساتھ یہ بات کرتا ہے اور نہ جو ہے ان کو کوئی راستہ دکھاتا ہے۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہم گمراہ ہو گئے تو پھر کہا کہ یار اے رب اگر آپ نے جو ہے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا اور معاف نہیں فرمایا ہم کو تو ہم نقصان والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔